حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا تھا خطرناک لوگوں کے گروہ سے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور بڑا جرم جو اللہ بیان فرماتے ہیں وہ تھا کہ وہ صرف زبانی ایمان لاتے ہیں. تمام انسان لطف اندوز ہوتے ہیں اس مائل کرنے والے معقولیت کے شعور سے جو اللہ عز و جل نے اندر رکھا ہے پہلے سے پروگرام شدہ ہم سب میں. آپ جانتے ہیں اظہار تشکر، قدردانی، احترام کا حامل بننے کا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مسلمانوں سے مخصوص ہیں. یہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو عطیہ کی گئی تھی، اور یہ چیزیں ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبقت رکھتے تھے حتیٰ کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے. یہ صداقت اسلام کا پیغام پہنچانے ہے. ہر کوئی ہر پیغام نہیں پہنچا سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے آپ کو اہل ہونا چاہیے پاکیزگی کا. آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، ہم نہیں ہیں. یہ بیرونی پہلو ہے ہمارے دینی پہلو کے. تم نے تخمینہ لگانا ہے تم میں کیا صلاحیت ہے جس سے براہ راست استعمال ہونا ہے. آپ کام تلاش کریں خدا کی راہ میں کریں. ایک کام جو تباہ و برباد کرتا ہے راغب بنانے والے انسانی شائستگی ہماری ثقافت میں یہ احترام سے محرومی ہے تمام کاموں کے لیے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو تنقید کی زد میں نہیں. کچھ نہیں. ہر کام کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ہر کام پر تنقید کی جا سکتی ہے. اساتذہ کا احترام کریں. ایک فرد جو اپنے افکار تحریر کرتا ہے، ایک فرد جو ادب کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ سوچ کی تعمیر کرتا ہے، وہ ایک سمجھ بوجھ کی تعمیر کرتا ہے، اور وہ میرے لیے حقیقت میں غور و فکر کی نشو و نما کے لیے ایک عظیم ترین طریقہ قرآن ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. لہٰذا میں جانتا ہوں کہ آج جمعہ ہے، اس وقت 4:30 ہے تقریباً، مطلب آپ پر بے انتہا غنود کی طاری ہے. ہم پہلے ہی ایک خطبے سے مستفید ہوئے تھے اس دوپہر، اور تب آپ جانتے ہیں، اور اب تک 3 مقررین آپ کے سامنے آ چکے ہیں. جیسا میں سمجھتا ہوں آپ تھک چکے ہیں. میرا سٹیمنا آپ سے زیادہ ہے کیونکہ میں بیدار رہ سکتا ہوں، لیکن آپ کو بیدار رہنا ہے سنتے ہوئے، جو کہ بے تحاشا مشکل ہے. لیکن میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں بےحد پیچیدہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا اس میں 20 منٹ لگیں گے. یہ حقیقت میں دل تا دل ہے جس کا میں حامل بننا چاہتا ہوں، اور کوئی چیز جس پر میں سوچتا رہا ہوں گزشتہ چند ہفتوں سے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اور اپنے کنبے کی زندگی میں اور اپنے بچوں کی، اور وہ ہے کہ بےحد بنیادی جس پر ہمارا تمام ایمان بنیاد کرتا ہے، فطرت ہے. یہ موضوع ہے اس سیشن کا، زیر حملہ ہے، اور ہم تعمیر کر رہے ہیں ایک اسلام کی مصنوعی تصویر ذاتی طور پر اپنے لیے اور اکثر مرتبہ اپنی برادری کے لیے. اسی سبب دراصل مسئلہ پیدا ہوا، اور یہ ہے بے حد خطرناک راستہ. ایک آیت مجھے کب کپا دیتی ہے کہ جب سوچتا ہوں اللہ جس طریقے سے اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا تھا خطرناک لوگوں کے گروہ سے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور بڑا جرم جو اللہ بیان فرماتے ہیں وہ تھا کہ وہ صرف زبانی ایمان لاتے ہیں لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لاتے. ان کے دل اس تجربے سے دوچار نہیں ہوئے جو ایمان کہلاتا ہے. یہ مسئلہ بے حد سنگین ہے، اور میں ابتدا کرتا ہوں اس گفتگو میں کسی بے حد بنیادی چیز سے. فطرت نہیں ہے کوئی چیز جو ہے پائی گئی آپ کے مسلمان بننے کے بعد. تمام انسان لطف اندوز ہوتے ہیں اس مائل کرنے والے معقولیت کے شعور سے جو اللہ عز و جل نے اندر رکھا ہے پہلے سے پروگرام شدہ ہم سب میں. شعور حق کے ساتھ کرنے کا، انصاف، رحم، خوش مزاجی، دوسروں کا احترام. آپ جانتے ہیں اظہار تشکر، قدردانی، احترام کا حامل بننے کا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مسلمانوں سے مخصوص ہیں. یہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو عطیہ کی گئی تھی، اور یہ چیزیں ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبقت رکھتے تھے حتیٰ کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے. وہ پہلے ہی تھے اپنی فطرت کی بلندی پر، اور فطری طور پر ہم کو غور کرنا چاہیے. اگرچہ میرا علم محدود ہے سیرت کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات مبارکہ کا صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ مائل تھے شائستگی کی جانب جس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک گزاری، حتیٰ کہ وہی نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں عطا کی یہ صداقت اسلام کا پیغام پہنچانے کی۔ ہر کوئی ہر پیغام نہیں پہنچا سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ وہ تقاریر کر سکتے ہیں اور لوگ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کردار پشت پناہی کے لیے موجود نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لوگ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ اس مرد یا عورت کی تقریر سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں محض یوٹیوب سے یا آپ اسے پبلک فورم سے جانتے ہیں، لیکن میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور مجھے نہیں سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی چیز خوفناک ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صورتحال نہ تھی۔ وہاں ایک بے حد گہری انٹرسپیکشن تھی کہ ہم سب کے سب اور حقیقت میں لوگ جو اس سٹیج پر موجود ہیں اور لوگ جو ان سامعین میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے اس مزاحمت کے حوالے سے۔ ہم سب حقیقت میں محتاط ہوتے ہیں جب ہم نے اندر گہرائی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں مخصوص ہونا چاہتا ہوں اور عمومیت نہیں استعمال کرنا چاہتا انشاءاللہ تعالی۔ میں بے حد فکر مند ہوں ذاتی طور پر اپنی فطرت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اور اپنے بچوں کی فطرت کو۔ وہ بڑے ہو رہے ہیں، میری بیٹی بڑی 10 برس کی ہے اور میں نے حقیقتاً اسے آج خطبے میں تسلیم کیا۔ آج سے 2 دن قبل میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اس نے کہا ابا میں آپ کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوں سنتے ہوئے۔ میں تھا جیسے ہاں لیکن تم وہ نہیں جو تم تب تھی جب عمر 2 برس تھی اور تم بہت معصوم تھی۔ یہ کوئی اور چیز تھی، لیکن ڈیڈ میں ہنوز یہاں موجود ہوں، نہیں تم نہیں ہو، اور میں اس کے ساتھ نمٹ رہا ہوں۔ ابھی 3 سال ہیں، جب تم نوجوان ہوگی اور وہ پاگل افریت، وہ عجیب و غریب مخلوق، آپ جانتے ہیں تمام تر آسمان اور زمین خوف کھاتے ہیں اس چیز سے۔ میں خائف ہوں ایک نوجوان لڑکی میرے گھر میں ہے، لیکن میں ایمانداری سے فکر مند ہوں کہ فطرت تمام تر انسانوں کی محض مسلمان نہیں، فطرت تمام تر انسانوں کی وہ زیر حملہ ہے ایک بلاگر کے، جس کا کئی بلین ڈالر کا فائدہ ہے اس میں، جو ہماری فطرت کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے کچھ بنیادی شماریات کا کہ گندگی کا ڈھیر، فحاشی انڈسٹری، اس کی آمدنی تمام تر ٹیکس سیکٹر کی مشترکہ آمدنی سے بڑھ کر ہے۔ گوگل، مائکروسافٹ، آپ ان کے نام گنواتے جائیں، ان سب کمپنیوں کو ایک جانب رکھیں، اور گندگی کا ڈھیر انڈسٹری دوسری جانب، یہ آمدنی سب سے بڑھ کر ہے۔ سوشیالوجی کے ماہرین موجود ہیں، وہ اب اعداد و شمار تیار کر رہے ہیں کہ کس عمر میں ایک اوسط بچہ اس روئے زمین پر اس مواد سے آشنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بحرانی صورتحال ہے۔ مجھے تیار رہنا ہے اپنی 10 سالہ بچی کے لیے، اگرچہ وہ اسلامی اسکول جاتی ہے یا گھر میں تعلیم حاصل کرتی ہے یا وہ پبلک اسکول میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے حامل بننا ہے دل کی قوت کا، اسے نیچے بٹھا کر اس سے بات کرنی ہے قبل اس کے کہ اس کا دوست اسے کچھ موبائل فون پر دکھائے، اگرچہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اپنے گھر پر وہ آشنا ہوگی، اس سے یہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے، اس کی فطرت اب بحران میں ہے، اس کی معصومیت بحران میں ہے، اور وہ اس سے آشنا ہو کر رہے گی۔ کچھ بچے تھے ہمارے ہمسائے میں اور بہت اچھے بچے، اور ایک رشتہ دار نے ان سے پوچھا کیا فرق پایا خود میں اور دوسروں میں اسکول میں؟ ان میں سے زیادہ تر پبلک اسکول میں تھے، اور وہ تھے 7، 8، 9 اور 10 برس کے، 6 سے 10 برس کے۔ ٹھیک، آپ کے دوست کیا باتیں کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے؟ جب آپ گھر میں ہو آپ کیا باتیں کرتے جو آپ کبھی نہیں کرتے اگر غیر مسلموں کے ساتھ نہ ہو؟ خوب ان کے بوائے فرینڈس ہوتے ہیں، ان کی گرل فرینڈس ہیں، اور وہ نغموں کی بات کرتے ہیں، اور سب آئی فون اور آئی پیڈ کے حاملہ، اور ان پر گانے سنتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا، اگرچہ ایک بچہ میرے رشتہ داروں کا میرے پاس آیا اور اس سے کچھ بےہودہ الفاظ سنے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دوست نے ایسا بولا تھا۔ ایک دن میں تقریباً رو ہی پڑا، کیونکہ یہ 7 سالہ بچہ ہے اور اس کا حق ہے اسے اس مواد سے آشنا بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہے جیسے کہ ہم آلودگی کی بابت فکر مند ہوتے ہیں، اور ماحولیات کے ماہرین زمین کے پانی کے آلودہ ہونے کے متعلق فکر مند ہوں، اور ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور لینڈ فیلز نے زمین کو آلودہ کر دیا۔ ہم روحانی آلودگی کی جانب بڑھ رہے ہیں سنگینی کے ساتھ۔ فطرت آلودہ ہو رہی ہے سماجی ماحول سے جس میں تمام تر دنیا لپٹی ہوئی ہے، اور لہٰذا یہ داستان موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں نوجوانوں کی، بچے جن کی بابت میں فکر مند ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اس بابت بات کروں گا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی اسکیم ہے، ایک منصوبہ کہ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ بنانا ہے، اپنے کنبے کے بچوں کو فطرت کی کسی قدر سطح تک میں مضبوط بنانا اور تقویت فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے قبل میں نوجوانوں کی بابت بات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا ہے۔ نوجوان لوگ، انہوں نے ایک روحانی گھر پایا، ان کی زندگی میں کوئی چیز رونما ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاتے ہیں، اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے کیونکہ آپ قانون سے مستثنا ہیں۔
ٹھیک، اور آپ برپا کر چکے ہیں اپنی زندگی میں کچھ بڑی بڑی تبدیلیاں. آپ میں سے کچھ سامنے براجمان ہیں جو نہیں سوچتے اس چیز کے متعلق جس کا آغاز حرف آئی سے ہوتا ہے. اب جانتے ہیں کبھی کبھار سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے، یہ ہے جیسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ اسلام ہے یا مسلمان تو مجھے کیا پرواہ. اس کے باوجود آج آپ یہاں موجود ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس مانند ہیں، لیکن اگرچہ وہ جنہوں نے واپسی کی راہ اپنائی، اس کا یہ مطلب نہیں آپ محفوظ ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اس کا مطلب ہے بمباری شیطان کی جانب سے آپ پر بھاری تر ہے. آپ زیادہ مصیبت کا شکار ہیں. آپ پر بڑا خطرہ ذاتی نیکی اور پارسائی کا ہے. وہ حقیقی خطرہ ہے آپ پر اور مجھ پر. آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو ابھی فروغ نہیں پا سکے، جو ایمان نہیں لائے. آپ نے الحمدللہ پہلے ہی اپنی داڑھی بڑھانا شروع کر دی تھی، پہلے ہی حجاب پہننا شروع کر دیا تھا. اس لیے آپ کو اہل ہونا چاہیے پاکیزگی کا. آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، ہم نہیں ہیں. یہ بیرونی پہلو ہے ہمارے دینی پہلو کے. حقیقی فطرت مسلسل زیر حملہ ہے. جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں یہ مسلسل زیر حملہ ہے. اور چنانچہ ایک کام جو میں اگر ہم اس کا لٹمس ٹیسٹ کریں، میں ایک علمی بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ آپس کی بات ہے. یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی بابت میں اپنی بیوی سے بات کروں گا، یہ کوئی ایسی چیز جس کی بابت میں اپنے کزنوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے کنبے کی بابت فکر مند ہوں. اور جیسا کہ آپ نوجوان بطور مسلمان آپ میری وسعت پذیر فیملی ہیں، آپ سب ہمارا کنبہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ میں بندے ہوئے ہیں، لہٰذا میں فکر مند ہوں اپنے اور آپ سب کے لیے. دیکھیں یہ ذاتی لٹمس ٹیسٹ ہے. مثلا آپ ایک فلم دیکھتے ہیں اور اگر ٹھیک ہے آپ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، میں جانتا ہوں، آپ ایک فلم دیکھتے ہیں اور آپ کوئی نفرت انگیز چیز دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے، اور یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی، آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ نے اسے بند کرنے کا تردد نہیں کیا، آپ نے اسے آگے کیا کیونکہ کوئی اور بھی وہاں براجمان ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے برا محسوس کیا. تب آپ کی فطرت مر رہی ہے. وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی تھی مر رہی ہے، اگر پہلے ہی مردہ نہیں، کیونکہ حتیٰ کہ آپ کچھ محسوس نہیں کر سکتے. اس احساس کا انحصار لٹمس ٹیسٹ پر نہیں. اگر آپ دوستوں کی صحبت میں ہیں اور وہ ایک دوست کے ساتھ بات کلامی کر رہے ہیں اور آپ محض بیڈ پر کود پڑتے ہیں احساس کی بغیر کہ ایک شخص کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تب آپ کی فطرت مر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، شائستگی کا شعور رخصت ہو چکا. آپ خبریں دیکھ رہے ہیں اور آپ پریشان کن تصاویر دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک سانحہ یا متاثرہ بچے، اور آپ فوراً چینل تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے بجائے کامیڈی دیکھتے ہیں. آپ کی فطرت مردہ ہے، یہ رخصت ہو چکی. جی ہاں، یہ عطیہ جو اللہ نے آپ کو دیا وہ عطیہ ہے جو انسانیت کا اللہ نے آپ کو دیا، رخصت ہو چکے. اگر وہ انسانی شائستگی رخصت ہو چکی ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ عمدہ ہے. آپ قرآن بھی حفظ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ باہر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، آپ کا دل مردہ ہے. یہ المناک حالت ہے اور آپ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس رمضان کوئی میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا نصاب کی بابت، انہیں اپنے سنڈے اسکول کے لیے چاہیے. ایک مقام ہے دلاس کی جانب جاتے ہوئے، اور حال میں میری جانب بھاگا. نماز کے بعد مجھے کھینچا مسجد سے باہر تاکہ میں انہیں دے سکوں ایک مشورہ کہ انہیں اپنے سنڈے اسکول کی نصاب کی تکمیل کیسے کرنی ہے، کس قدر عربی ہونی چاہیے، انہیں کس قدر تفسیر پڑھانی چاہیے، بچوں کو دعاؤں کی کون سی کتب لگانی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آپ جانتے ہیں کس قدر دین دار اہم بن چکے ہیں. کتنے سنڈے اسکول ہیں ملک بھر میں، اور میرا خیال ہے یہ مشکل ہوگا، لیکن وہ تصور کرتے ہیں فقط اتنا ہی اہم ہے کہ دعائیں یاد کروانی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے اور اس سے ملٹیپل چوائس سوالات دیے جائیں، اور اس سب کے اختتام پر، اور وہ اس پر مختلف چوائس کے حامل سوالات کے ٹیسٹ کی بابت سوچ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے کی ضرورت یا پرواہ نہیں کرتا کہ اسکول کیسا جا رہا ہے. کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ اپنے والدین کی بابت کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اور بہت سے مسلمان بچوں سے آپ ایمانداری سے گفتگو کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس بابت کیا سوچتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا روحانی مسئلہ ہے؟ وہ کتنا بڑا روحانی مسئلہ ہے یہ. جب آپ بچوں کو وہاں بیٹھا دیکھتے ہیں اور وہ ذہین ہے، وہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، آپ انہیں کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں وہ اس میں پاس ہوں گے، اور اسلام کے لیے بھی ایسا ہی. آپ کمزور ہیں، آپ حدیث سیکھ سکتے ہیں، آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، یہ عمدہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بہتر شخص بن سکتے ہیں اس سے، قطعاً نہیں. تم 9 ماہ کے اختتام پر بھی برے انسان ہی ہوگے جو تھوڑی بہت عربی زبان سیکھ چکے. یہ اسے ایک بہتر شخص نہیں بناتا اگر اسی کی شائستگی کی جانب مائل ہونے کی حس مردہ ہے، اگر یہ رخصت ہو چکی ہے. کس قدر حفاظ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، حفظ پروگرام کرایا جاتا ہے یہاں ملک بھر میں، لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ ان سے کیا متوقع ہے. بچے جو قرآن حفظ کر چکے ہیں اور وہ باہر کھیل رہے ہیں، جب نماز کا وقت ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے اور وہ باہر کھیل رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، باسکٹ بال کھیل رہے ہیں یا ایک فلم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، کیونکہ ان بچوں کی گریجویشن تقریب ابھی بہت دور ہے
اور یہ بچے حافظ قرآن ہیں، آپ بچوں پر کیسے الزام لگاتے ہیں؟ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، ہم نے اپنا لگاؤ ظاہر نہ کیا ان کی فطرت کے ساتھ، لہٰذا مجھے اپنے بچوں کے لیے کیا منصوبہ بنانا چاہیے اور وہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز جو میری سوچ کو چلاتی ہے، میری بحث میرے اپنے بچوں کے ساتھ۔ نمبر 1، میں مقصد کا ایک شعور اجاگر کرنا چاہتا ہوں، جیسے حقیقتاً اپنی لڑکیوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی، اللہ نے تمہیں ایک وجہ کی بنا پر زمین پر رکھا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کوئی کام کرو، تم نے تخمینہ لگانا ہے تم میں کیا صلاحیت ہے جس سے براہ راست استعمال ہونا ہے، آپ کام تلاش کریں خدا کی راہ میں کرنے کے لیے۔ تم اب بڑے بھائی ہو، ہر کوئی آپ جیسا بننا چاہتا ہے، یاد رکھیں بہن جب وہ آپ کا کھلونا لیتی ہے اور آپ کے کھلونے کے ساتھ کھیلتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ جیسا بننا چاہتی ہے اور آپ کو لیڈر بننا چاہیے۔ نہیں ابا وہ میری چیزیں لیتی ہے، نہیں، تم بڑے ہو، وہ تم جیسی بننا چاہتی ہے، تم بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، مضبوط ہونا ہے، میرا مطلب ہے بہن بھائیوں میں ایسا ہونا فطری ہے۔ یا جب میں انقلاب دیکھتا ہوں کہ لڑنے کے بجائے وہ اس کی نگہداشت کر رہی ہے، ایک چھوٹے بھائی اور ایک چھوٹی بہن کی مانند، کیا تم نے رات کا کھانا کھا لیا تھا، کیا تم باتھ روم گئی، ماما نے کہا بہتر ہے تم باتھ روم جاؤ، آپ کو یاد ہے گزشتہ مرتبہ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں جب وہ بڑی ہو جائے گی یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ حقیقت میں فطرت کا حصہ ہے، اور تب لہٰذا مقصد کا ایک شعور، اچھی صحبت، ہم یقینی بنائیں کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی صحبت جو ہمیں بہتر لوگ بنائے گی، وہ صحبت نہیں ہے جو بری عادات کو تقویت دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے مذہبی دکھتے ہیں، آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ آپ منسلک ہیں، جو آپ کو بہتر بناتے ہیں، باپ جو آپ کو بہتر بیٹے بناتے ہیں، بہتر پڑوسی بناتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ کو اچھا بناتے ہیں بات چیت کے علاوہ۔ ان سے وابستہ رہیں، اچھی صحبت یہ ہمارے لیے قطعی اہم ہے، اور اپنے بچوں کے لیے ہم اسے فراہم کریں۔ اگرچہ اگر آپ نے ہمسائیگی پر نظر دوڑانی ہے جہاں دیگر لوگ اپنے بچوں کو بہتر انداز سے پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ کے بچے دوست ہو سکتے ہیں، یہ ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے، یہ گراں قدر ہے، یہ گراں قدر قربانی ہے، تب بے شک فوری اسباق موجود ہیں۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتے ہیں، ان کی سخاوت کی بابت، وہ ایک بچے کے لیے کیا معانی رکھتی ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ کھلونا کسی کو نہیں دیتے، وہ ایک بچے کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ جب آپ انہیں عید کی خریداری کے لیے لے جاتے، وہ بذات خود نہیں جاتے، اپنے کزنوں کے ساتھ گئے، انہیں تحائف دلائے، حتیٰ کہ وہ اپنے لیے نہیں لے رہے، کیونکہ آپ ان میں کوئی چیز جاگزین کر رہے ہیں۔ اسباق دیتے ہوئے بابت فیاضی اور لیکچر پر گفتگو کرنا یا لیکچر دینا اور بات ہے، اور اس پر عمل کرنا مختلف۔ آپ جانتے ہیں ہم اور ہمارا کنبہ اپنی ضروریات سے زائد ناز برداری کر رہے ہیں اور یہ ثقافت تخلیق کر رہے ہیں ناشکرے پن کی، ہم ہر چیز مسلمہ لے رہے ہیں اور یہ تباہ و برباد کر رہی ہے ہماری فطرت۔ تب بے شک بڑا مسئلہ، بڑے 2 یا 3، میں محض 2 کا تذکرہ کروں گا اور میں ختم کروں گا انشاءاللہ، اور وہ احترام ہے۔ ایک کام جو تباہ و برباد کرتا ہے راغب بنانے والی انسانی شائستگی ہماری ثقافت میں، یہ احترام سے محرومی ہے تمام کاموں کے لیے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو تنقید کی زد میں نہیں ہے، کچھ نہیں، ہر کام کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ہر کام پر تنقید کی جا سکتی ہے، ہر کام کو اسٹار ریٹنگ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں خواہ یہ اللہ کی کتاب ہے، خواہ یہ آپ کے والدین ہے، خواہ یہ آپ کے اساتذہ ہیں، خواہ یہ اسکول ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بطور ایک ثقافت آپ مسلسل تنقید کا سوچتے ہیں، آپ گاہک کے آپ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور آپ صورتحال میں پرکھنے کی ہر ایک کام کی، اور وہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں لوگوں سے پوچھیے مذہبی برادری، ٹھیک مذہبی برادری سے پوچھیے آپ کی مسجد کیسی ہے، ہاں بہت مسائل کے حامل ہے، اس میں یہ ہے، کوئی نہیں کہے گا الحمدللہ ہم ایک مسجد کے حامل ہیں، ہمیں اللہ نے یہ اہلیت عطا فرمائی کہ مسجد سے متصل ایک گھر خرید سکتے ہیں، ہم اذان کی آواز سن سکتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا سکتے ہیں، کچھ مسائل ہیں، لیکن کون مسائل کا حامل نہیں ہوتا؟ ہم انسان ہیں، اللہ اس سے حل فرمائے گا، کوئی اس مانند بات نہیں کرتا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے مسجد کے تمام تر مسائل کو، کتنے اپنے امام سے نفرت کرتے ہیں، کیا بورڈ کے اراکین کوئی چیز نہیں سمجھتے؟ کیسے نوجوان اب طریقہ شکار ہیں، اور سامنے پارکنگ میں کیا ہے، او میرے خدا، کیا محض شکایت کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ تباہ کرتی ہے آپ کی فطرت۔ آپ نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے کام پر تنقید کرنے کا، شکر گزار نہ بنتے ہوئے، اور میں بھی اسی راستے پر ہوں، اور یہ محض صارف کی ذہنیت ہوتی ہے اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ احترام چیزوں کے لیے قدردانی کی جانب اولین قدم ہے۔ اساتذہ کا احترام کریں۔ آپ کے بچے غیر مسلم اساتذہ کے حامل ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عزت نہ دیں، اقرار واقعی عزت، وہ علم عطا کر رہے ہیں۔ میرے بچوں کے ریاضی کے استاد، سائنس کے استاد، انگریزی کے استاد، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ حقدار ہیں اقرار واقعی عزت کے، بڑے اقرار واقعی عزت کے حقدار ہیں۔ کسی چیز کو میں حقیقت میں سراہتا ہوں ٹیکساس کی جانب آنے کے حوالے سے، میں ٹیکساس آیا تقریباً 3 یا 4 برس قبل، کم از کم ان کی ہمسائیگی میں جانتا ہوں الحمدللہ آپ جاتے ہیں اور بچے آپ کو قطار میں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں معاف رکھیں جناب، محض اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، یا معاف کیجیے میم، محض حقیقت کے وہ احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ غیر معمولی ہے۔
چاند عیسائی بچے میرے دروازے پر آئے 1.5 ماہ قبل، 9 عمر لڑکے، ٹماٹر کی مانے سرخ، باہر 106 ڈگری تھا اور وہ پہنچے ایک شرٹ ٹائی میں عمدگی کے ساتھ ملبوس. جناب ہم آپ کے ساتھ خدا کی بات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت اگر ہم کر سکیں، انتہائی احترام کے ساتھ. اور میں نہیں ہوں قطعاً حیران جوزف اسمتھ کے پیغام کے ساتھ، لیکن میں حیران ہوں یہ 9 عمر ہیں کس قدر احترام کرنے والے. آپ کیا کرتے ہیں بندہ خدا؟ یہ حیران کن ہے. آپ مسلمان 9 عمر دیکھتے ہیں اس مانند، آپ جانتے ہیں. اور دیکھیے ذمہ داری کی سطح بغیر آئی پاڈ یا PS3 کے اس قدر گرمی میں باہر خدا کے لفظ پہنچانے کے لیے، یا جو وہ خدا کے الفاظ تصور کرتے ہیں، وہ قابل ستائش ہے. ہمیں سیکھنا ہے دیگر برادریوں سے کہ وہ کیسے اپنے بچے پروان چڑھا رہے ہیں. ہم ان میں سے کچھ بنیادوں کے حامل ہیں، ہم اپنی کتب میں ان تعلیمات کے حامل ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ ہیں اب محض ہماری کتب میں. ہم ان کا عملی زندگی میں اطلاق نہیں کر رہے. لیکچرز دے رہے تھے مخیر بننے میں اور فضول خرچ نہ ہونے کے متعلق. اور ہم وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر خوراک پھینک دیتے ہیں افطاری کے بعد امریکہ میں، جہاں وہ اللہ کے متعلق بات کرتا ہے عطا کرنے کی بابت زمین بطور ایک نروان، اور ہم محض زیادہ پلاسٹک ویسٹ مہیا کر سکتے ہیں بنسبت دیگر کے. کیا نظر نہیں آتا کچھ چیز غلط ہے، کچھ کمی ہے، فطرت کی کمی ہے، عزت اور احترام دوسروں کا غائب ہے. اسے کرنا ہے دوبارہ جاگزیں. اور تب سر فہرست ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نماز اور دعا اور تجوید اور قرآن اور سیرت مبارکہ اور فقہ، اور یہاں یہ سب یہ چیزیں قطعاً اہم ہیں، لیکن جب وہ بنیادی شائستگی جو کھوکھلی ہے وہ اسے سیکھیں گے اور اسے پھینک دیں گے، اور اسے پھینکتے ہیں جب وقت آتا ہے وہ ان میں سے کسی پر واپس نہیں جائیں گے، وہ اس میں سے کسی پر قائم نہیں رہیں گے. آخری چیز جو میں اپنے بچوں کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، جب وہ پہنچتے ہیں غور و فکر کی عمر کو، میں انہیں غور و فکر کا اہل بنانا چاہتا ہوں. اور غور و فکر محض یہ نہیں کہ آپ کسی اور کے غور و فکر کا مطالعہ کریں، آپ کو بنے ایک گہرا فرد بذات خود گہری سوچوں کا حامل. آپ جانتے ہیں، اور آپ وہ نہیں کرتے توقع کہ آپ ایک فرد بنتے ہیں معانی کے، ایک فرد جو اپنے افکار تحریر کرتا ہے، ایک فرد جو ادب کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ سوچ کی تعمیر کرتا ہے، وہ ایک سمجھ بوجھ کی تعمیر کرتا ہے. اور وہ میرے لیے حقیقت میں غور و فکر کے نشو و نما کے لیے ایک عظیم ترین طریقہ قرآن ہے حقیقت میں. اور میں علمی مطالعے کی بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تفسیر، حتیٰ کہ ایک مباحثے میں قرآن کی بابت گھریلو مباحثے پر بنیاد کرتا ہوا اپنے کنبے کے ساتھ آیت بایت تھوڑا سا مفکر کے حوالے کے ہمراہ ایک آسان زبان کے ساتھ وہ انہیں غور و فکر کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. یہ حقیقت میں کرتا ہے، یہ حقیقت میں وہ دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں آیات کی روشنی میں. یہی ہم چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ایک دکان میں بیٹھے ہوئے کتاب کو سوچا جائے، ہم محض خوبصورت تلاوت نہیں چاہتے، ہم کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھیں. ہمیں ایک آیت یاد آتی ہے، ہم ایک دوست دیکھتے ہیں، ہمیں ایک آیت میں دوستوں کے متعلق یاد آ گئی. ہم فطرت کو دیکھتے ہیں، ہمیں آیت یاد آتی ہے فطرت کہتی ہے کی بابت. ہم رات کو جلدی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں یاد آتا ہے ہمارا وقت تیزی سے گزرنے والی جنس ہے. یہ وہ ہے جو بننے کا ہم سے تصور کہتے ہیں غور و فکر کے لوگ. اللہ عز و جل ہماری فطرت محفوظ بنانے میں مدد فرمائے اور اس کی افزائش فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں وسائل اور اہلیت عطا فرمائے اور ثابت قدمی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ نے تمام انسانیت کو عطا فرمائے اور جو اس نے عطا فرمایا ہے اس امت کو، جس سے نہ صرف محفوظ بنائے بلکہ فرحت بخشیں بقایا انسانیت کو. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير.